روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں، الگ دنیا میں۔ اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے، دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے ماں کا پیٹ، وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، الگ الگ دنیا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں، اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر، اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور کبھی روضہ رسول کے پاس۔ مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد، کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، ساتویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے، اس کنویں کے پاس کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، اور بعض ان کے مرگھٹ پر ہی جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، جہاں انہیں دفنایا جاتا ہے وہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی روحیں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن قید میں ہیں، آزاد نہیں۔ فرق دیکھیں، مومن جو ہے اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہے پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس کی روح قبض کی جائے گی ایسے سمجھ لو جیسے پنجرہ کھول دیا گیا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ پرندہ پنجرے کے اندر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ باہر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس دن پنجرہ کھلا اب پرندے کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے، جس پیڑ پہ چاہے بیٹھتا ہے۔ تو اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دی، فرمایا کہ جس دن تمہاری روح قبض ہوگی سمجھ لینا اس دن پنجرے سے نکل گئے، اب تمہاری روح چاہے وہ جنت میں جائے، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مومن کا مرنا بھی نعمت ہے اور کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم تو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے وصال محبوب ہے، اللہ سے ملاقات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات جو میں نے چھیڑا تھا وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک واقعہ ہمیں بھیجا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ نہیں آتی، تو اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کون سا واقعہ ہے۔ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا تھا فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں فنا کا مطلب ختم ہونے والی چیز، بقا کا مطلب باقی رہنے والی چیز۔ یہ تصوف کی زبان میں دو اصطلاحیں ہیں، دو الگ الگ جملے ہیں، فنا اور بقا۔ اللہ تعالیٰ بقا ہے اور باقی سب چیزیں کیا ہے؟ فنا ہے۔ اب اس بزرگ سے جب کسی نے پوچھا فنا اور بقا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تجھے جواب دیا جائے گا بعد میں۔ ان کے وصال کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا، کس کا؟ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غسل دینا، جنازے کی نماز کے لیے کوئی آگے نہ بڑھنا، کوئی ایک مسافر آئے گا اور وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دے کر کے لوگ جنازے کو سامنے رکھے، ایک بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے حاضر تھے۔ ایک جمع غفیر تھا تو کافی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا، وہ سیدھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جنازے کے پاس
اور لوگوں سے کہا کہ اپنی صفیں درست کر لو. لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیے، اس لیے کہ اس کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکا. اور نماز قائم ہو گئی. جب جماعت ہو گئی تو جو صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ اس بات میں حیرت میں تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نماز جنازہ کے متعلق کیا بیان کریں گے لوگوں سے کہ کس نے پڑھایا تھا. تو اس آئے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے. تو اس مسافر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت صابر کلیری ہی تھے. صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالی وہ خود ہی تھے. تو وہ سختے میں رہ گئے سوال کرنے والا. تو مسکرائے اور انہوں نے وہ فرمایا، تو انہیں پوچھا تھا فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور نماز پڑھانے والا یہی بقا ہے. یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے بعد وہ غائب ہوئے. اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور اکثر جگہ سنایا بھی جاتا ہے. اس کو دلیل بناتے ہوئے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں روحیں نہیں آتی، تو یہ کیا تھا؟ میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے میں نے شروع سے اس ٹاپک پر کہا کہ مومنین کی روحوں کو اللہ نے بڑی آزادی عطا کی، بڑی آزادی عطا کی اور قوت عطا کی ہے. اب یقیناً جو انہوں نے کہا فنا اور بقا، جو جسم تھا وہ فانی ہے اور جو روح ہے وہ باقی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کی روح جو ہے واپس اسی شکل میں دنیا میں آ جائے. ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کی روح پھر کسی اور کے جسم کا تو ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. ایک کی روح جب قبض ہو گئی تو وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں آ سکتی، لیکن اسی جسم کی شکل میں آنا یہ اولیاء کاملین کے لیے ممکن ہے، انبیاء صادقین کے لیے ممکن ہے. یعنی اب کیا ہوا تھا، وہاں جو نماز پڑھائے اگر وہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے تو پھر جنازے میں کون سویا تھا؟ اور اگر وہ جنازے میں ہی تھے تو یہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کیا دو صابر تھے دنیا میں؟ دو صابر تھے؟ ایسا کیسے ہوا ہے؟ ایک لیٹا ہوا صابر ہے اور ایک پڑھا ہوا صابر ہے. میرے عزیزوں، انہوں نے اس فلسفے کو یہی سمجھایا کہ دو الگ الگ صابر نہیں، ایک ہی صابر علاء الدین کلیری ہے. جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے وہ صابر کلیری کا جسم ہے، اور جو نماز پڑھا رہا ہے یہ صابر کی روح ہے. اور روح کو اللہ تعالیٰ خود اپنی شکل، یعنی جو اس کی دنیا میں تھی اسی شکل میں واپس دے بھیجنے کا اختیار ہے. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. عالم بیداری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پھر کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار ہے، اور اسی لیے کئی مشائخ نے دیکھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم بیداری میں. خواب میں تو تشریف لائیں گے، روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں. ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عالم بیداری میں انتقال کے بعد ہر ایک کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے. یہ صرف انبیاء صادقین، اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی دوسرے کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی ہی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ وہ حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے دوبارہ ایک زندگی گزارتے رہے. جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب مر چکا، قبر میں جا چکا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، جسم سڑ گیا ہے، روح علیین میں ہے کہ سجین میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کو ٹھوکر مارتے، قبر پھٹتی اور وہاں سے مردہ کھڑا ہوتا. 3 مردوں کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں زندہ کیا ہے، اور وہ سب کی تاریخ بھی موجود ہے. وہ کیا ہوتا تھا
میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی تیار ہوتا تھا، بلکہ اسی کی روح کو اسی کے جسم میں دوبارہ واپس اللہ اپنے حکم سے چاہتا تو واپس بھیجتا اور پھر وہ کھڑا ہوتا۔ اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صرف آرڈر کرنا ہے، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا قدم لگانا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں کروں، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس روح کو جب چاہے اسی کے جسم میں دوبارہ اسے اٹھائے۔ جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، 300 سال سوتے رہے، لیکن دوبارہ کیا کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہی کے جسموں میں اللہ نے دوبارہ اس روح کو ڈالا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے بھی ہوئے۔ انبیاء صادقین کے متعلق بھی یہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ان کی جسموں میں بھی واپس رہتی ہیں، وہ اعلیٰ علیین میں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے، روح کو اتنی طاقت دے دو روح کو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کرے۔ بقا کی منزلیں کیا ہے؟ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو اتنا تصرف عطا کرے، اتنی طاقت دے جو اولیاء کاملین کو ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کی قبروں میں جسم ہے، روح علیین میں ہے، جہاں پر بھی ہے یا قبروں میں بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جائیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میاں وہ ایک الگ دنیا میں ہمارے معاملات کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات کو حل کریں گے؟ یہ سوال ہے نا، میں بتاتا ہوں۔ ہاں یقیناً، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہیدوں کو اللہ روزانہ رزق دے رہا ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ شاید شہید ہوں، صدیق ہوں، صالح ہوں، رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پانی نہیں ہے، کھانا پانی کو رزق نہیں کہتے، نیک اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے۔ اسی لیے دیکھنا اب دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو یوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا، اے اللہ تو مجھے رزق کے طور پر ذکر کرنے والی زبان دے دے۔ تو یہ بھی رزق ہے۔ رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی چاول وغیرہ اسی کو رزق کہتے ہیں۔ رزق کا مفہوم بہت طویل ہے، کپڑے بھی رزق ہیں، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ماں باپ کا تمہیں دیا جانا یہ بھی رزق ہے، گھر اللہ نے تمہیں دیا یہ بھی رزق ہے، زمین کا مالک تمہیں اللہ نے بنایا یہ بھی رزق ہے۔ بہت ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان کو اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس کا مطلب بے شمار چیزیں عطا کر رہا ہے، بے شمار چیزیں۔ اب میرے عزیزو، مفسرین فرماتے ہیں وہ خود اس میں سے استعمال کرتے ہیں جو انہیں چاہے۔ کھانے والا رزق ہو تو کھا لیتے، پہننے والا ہو تو پہن لے، استعمال کرنے والا ہو استعمال کر لے، لیکن اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ وہ کل استعمال نہیں کرتے، جتنا چاہے استعمال کرتے ہیں۔ اب ان کے قریب جو بھی آتا ہے اپنے رزق میں سے انہیں بھی کھلا دیتے ہیں، انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ہے مزارات اولیاء پر ہم جو جاتے ہیں اسی اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود استعمال کرتے ہیں اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے بھی کھلا پلا دیتے ہیں۔ غریب جائے کھانے کی حاجت ہو تو کھانا مل جائے، پہننے کی حاجت ہو تو پہننا مل جائے، اولاد کی حاجت ہو تو اولاد مل جائے، کیونکہ یہ سب رزق اللہ نے انہیں عطا کیا۔ میرے عزیزو، روحوں کے معاملات بڑے طویل ہیں، بس کہنا یہ ہے کہ جس صاحب نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے انہیں تشفی ہو گئی ہوگی کہ روح کسی دوسرے کے جسم پر داخل نہیں ہوتی، آتما کسی اور کے اوپر سوار نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم پورن جنم کو مانتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا،
तीसरा जन्म होगा, 7 जन्म होंगे, ये सब हमारा अकीदा भी नहीं है। हम एक बार पैदा हुए हैं, एक ही बार मरेंगे। एक बार पैदा हुए हैं, एक ही बार मरेंगे, दूसरी मर्तबा पैदा भी नहीं होंगे, दूसरी मर्तबा मरेंगे भी नहीं। हाँ, दूसरी मर्तबा उठाए जाएंगे, क़यामत के दिन जिंदा किए जाएंगे। वो पैदा होना उसको नहीं कहते, पैदा तो माँ के पेट से होता है। दूसरी मर्तबा जो क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, अकीदे में हमारे क्या है, क़यामत के दिन दोबारा पैदा होंगे नहीं, बल्कि दोबारा उठाए जाएंगे। ये अकीदा रखें, बस काफ़ी है। यहाँ पर दुनिया में ये तमाम अकायद इस्लामी नहीं है कि आप यहाँ मरने के बाद, इसलिए कि ये कह करके कुछ लोगों को बेहिस कर दिया गया है। अरे इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में पाप सब धुल जाएंगे, अगले जन्म में हम नेक बन जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये सोचते हुए कई लोग गुमराह हो गए, अय्याशी में मुब्तला हो गए। मेरे अजीज, एक ही जिंदगी तुम्हें दी गई, एक ही जिंदगी। ऐसा नहीं है पुण्य जन्म होगा। अच्छा, ये भी अकीदा गलत है, इस्लामी अकीदा नहीं है कि यहाँ दुनिया में अगर अच्छे काम किए थे तो दोबारा अच्छे लोगों में पैदा हो गए, और अगर पाप किए थे, सताए थे, तो बाज़ लोगों का अकीदा यह है कि कुत्ते बन के पैदा होंगे, बिल्ली पैदा होंगे, चूहे पैदा होंगे। ये इस्लामी अकीदा नहीं है मेरे अजीज़ों। तो फिर जो कुत्ते गली में घूमते रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। चूहे जो यहाँ मुंबई की सड़कों पे आ जाते हैं, इनका पुराने ज़माने की अगर कुछ हो तो उनका नाम तो होना चाहिए। कहीं नाम सुना आपने उनका? ये तमाम चीज़ें इंसानी तवहुमात हैं, इसकी कोई असल नहीं है, इस्लामी अकीदे के बरखिलाफ। हाँ, इस अकीदे के साथ जियो कि एक ही मर्तबा अल्लाह ने हमें लाइफ दिया है, एक ही मर्तबा ज़िंदगी दिया है, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। शहीदों को नहीं मिलने वाली है। शहीदों को, शहीद ये तमन्ना करेगा कि अल्लाह काश एक मर्तबा और मुझे दुनिया में भेज दे, एक मर्तबा और दुनिया में भेज दे, मैं तेरी राह में फिर लड़ूंगा, फिर अपनी जान निछावूंगा। लेकिन रब तबारक व तआला ने फरमाया, कानून मुकम्मल हो चुका, जिसे भेजा गया एक वक्त के लिए भेजा गया, दोबारा दुनिया में किसी को नहीं भेजा जाता। मेरे अजीज़ों, इसकी अब वैल्यू समझो। जो दिन हमारे गुजर रहे हैं, एक ही मर्तबा, आज का ये बुध आया, दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आना है। ज़िंदगी में तो छोड़ो, क़यामत तक भी नहीं, क़यामत के बाद भी नहीं। ये जो आज का दिन